سب سے پہلے تو جب ہم بولنے کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا سکل ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، بولنے کا ہنر، کمیونیکیشن، اس کے کچھ آداب، کچھ سٹیپس سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کیجیے گا۔ آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن دیا۔ سب سے پہلے تو ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو کہ کمیونیکیشن کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، اینکرز بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی میڈیم آف ماس کمیونیکیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بہت بیسکس سے اویئر نہیں ہوتے۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جب آپ نے جا کر بات کرنی ہے تو آپ نے اپنا پیغام کس طرح سے پہنچانا ہے۔ ان کو اپنی موسٹ آف دا ٹائمز آڈینس کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ زیادہ تر لوگ وداؤٹ ڈگری یا ود انٹرنشپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو بیسکس ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر، ان کو لرن کیے بغیر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ ٹپس جو کہ میں دینا چاہوں گی اسٹوڈنٹس کو، ایک تو یہ کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو کمپلیکیٹ تھنگس۔ آپ سمپلیفائی رکھیں چیزوں کو، جتنا آپ سمپل چلیں گے، جتنا آپ نارمل چلیں گے، جتنا آپ نارمل ورڈز یوز کریں گے، اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہوتی ہے، یوزلی ماس کمیونیکیشن میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے لوگ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہوتے ہیں۔ سو جتنی زیادہ آپ کمپلیکیٹڈ چیزیں لے کر آنا چاہیں گے، وہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس لمیٹڈ ہوتی جائے گی اور صرف چند لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی۔ اگر آپ نے ماس کمیونیکیشن کرنی ہے تو سمپلیفائی کریں چیزوں کو، تاکہ زیادہ تر لوگ، زیادہ عام عوام جو ہے، میسج جو ہیں، وہ آپ کی بات سمجھ سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ، جیسے اگر آپ اپنے ہی میڈیا کی بات کریں تو ہمارے ہاں کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اس طرح سے اسٹوڈنٹس میں نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو ان کی اپنی ہی لینگویج پہ کمانڈ نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ وہ خے کو کھے بول رہے ہوں گے، یا بہت سارے ایسے ورڈ ہیں اڑے بول رہے ہوں گے۔ اب کچھ تو ایک تو آپ کا نیچرل لہجہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہوتی ہے، کسی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، تو اس کے بیسکس تو آپ کو سیکھنے چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میرا لہجہ ایسا ہے تو میں ایسے ہی بولوں گا یا مجھے ایسے ہی بولنا ہے۔ You have to take command of your own profession. You have to have all of these skills, and especially if you want to become a screen person, if you want to become a TV host or an anchor or something like this, جب آپ کا ٹی وی کا کام ہے تو آپ کا لہجہ، لب و لہجہ، this should be very clear. آپ کی لینگویج کمانڈ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے تو ہم کمیونیکیشن کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارا بیسک کیا ہے؟ واٹ از کمیونیکیشن؟ آپ کو اپنی بات، اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانا ہے۔ سو آپ نے جس تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ ہم آڈینس ریسرچ نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگوں کا پرابلم یہ بھی ہے، جب آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کے ساتھ جا کے کمیونیکیشن کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی فار انسٹنس گاؤں دیہات میں جانا ہے اور جا کر ان لوگوں کو یہ کنونس کرنا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں یا اینی تھنگ، اگر میں انگلش میں جا کر ان سے بات کروں گی، ایک مخصوص طرح کے لباس میں جا کر ان سے بات کروں گی، دے وونٹ انڈرسٹینڈ، دے وونٹ ریلیٹ ٹو می۔ سو آئی شوڈ نو ایز اے کمیونیکیٹر کہ مجھے کس طرح کے لباس پہن کے وہاں پر جانا ہے، کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کس طرح کا حلیہ۔ کمیونیکیشن صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، آپ کی وربل، نان وربل کمیونیکیشن دونوں ہوتی ہیں۔ سو آپ کو دونوں چیزوں پہ کمانڈ ہونی چاہیے، اور آپ کو اپنی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان سے انہی کے انداز میں بات کریں گے تو ہی آپ اپنا پیغام پہنچا پائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو آر گوئنگ ٹو انٹریکٹ ود ہوم، واٹ از گوئنگ ٹو بی یور آڈینس، اور اس کے حساب سے آپ نے اپنا لب و لہجہ اس کو تیار کرنا ہے، اس کو ڈیزائن کرنا ہے، اور آپ کا کمیونیکیشن کا انداز ایسا ہو کہ جس آڈینس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو آپ کی بات، آپ کا پیغام سمجھ آئے، کیونکہ اگر سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر اس پیغام، اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں میکینیکل ہارٹ، جی وہ لے کر آنے والے آپ ہیں، آپ کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی اس پر جو ہے وہ مل چکا ہے۔ میں اس پر آنے سے پہلے کہ ہارٹ اٹیک کی ریشو جو ہے وہ گرمیوں میں کیوں زیادہ ہوتی ہے، بیفور کمنگ ٹو دس پوائنٹ آئی وڈ وانٹ ٹو نو کہ ہاؤ دس از پاسبل کہ آپ جو ہیں وہ سرجریز جو ہیں وہ کر لیتے ہیں وداؤٹ اوپننگ دا ہارٹ، جس کو ہم اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں، آپ وہ سرجری وداؤٹ اوپننگ دا ہارٹ کر لیتے ہیں۔ سو ہاؤ از وداؤٹ اوپننگ دا چیسٹ کر لیتے ہیں، ایگزیکٹلی وداؤٹ اوپننگ دا چیسٹ آپ وہ والی ہارٹ سرجری کر لیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں 1950 واٹ ایور واز دا ایئر، کافی سال پہلے، اگر آپ دیکھیں تو 69 میں ہم ساؤتھ افریقہ میں
ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا. ابھی ہمارے یہاں اس کے بارے میں بات بھی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. So that's how much we were behind. So as I got closer to میری retirement, میری والدہ بھی ضعیف ہیں گھر میں, تو I wanted to come here and teach these things. تو NICVD کراچی میں ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا میکینیکل ہارٹ پروگرام. ابھی ہم اس کو فردر لے کے جا رہے ہیں. میں ابھی عمر ہاسپٹل میں ہوں لاہور جورج ٹاؤن میں. وہاں پہ ہم پہلا ٹرانسپلانٹ پروگرام انشاءاللہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2025 میں ہم پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کریں یہاں پہ. ہمارے ہاں ٹیکنالوجی اس طرح ایڈوانس نہیں ہوئی جس طرح کہ آپ یورپ میں دیکھ لیں یا امریکہ میں دیکھ لیں. وی آر گڈ اوور 20 years بیہائنڈ اس میں, لیکن وی آر میکنگ پروگریس. ہارٹ سرجری نارملی ہوتی ہے, آپ نے جو سنا ہے کنونشنل کے اوپن ہارٹ, چیسٹ اوپن کی. اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک جو ہے نا کہ وہ جو پیشنٹ کی فزیک کو ہٹ ہوتی ہے. ہماری باڈی اس رب کیج کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہے, اور اس کو جب ہم توڑتے ہیں تو اٹ ٹیکس اباؤٹ 3 months, 3 مہینے اس کو ریکوری میں لگتے ہیں, اور وہ پیشنٹ گھر بیٹھا ہوتا ہے. اور اوور 50% لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے بالکل ہی. جو پہلے کر رہے تھے وہ کر نہیں سکتے. سوشل سٹگما اتنا زیادہ ہوتا ہے, شادیاں نہیں ہوتی بچوں کی, بچوں کو باہر لوگ کرکٹ نہیں کھیلتے ان کے ساتھ کہ ان کو پھر نہ ہارٹ اٹیک ہو جائے. جو جاب آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ واپس نہیں رکھتے اس کو پھر نہ ہارٹ اٹیک, حالانکہ وہ ریکور ہو چکا ہوتا ہے اس سے. تو وہ سوشل سٹگما. پھر اب اوور 70% ہماری پاپولیشن کے پاس 3 مہینے کا ریزرو نہیں ہوتا گھر میں, کہ 3 مہینے کا ہم کرایہ دیتے رہیں, بچوں کی فیسیں دیتے رہیں, اور 3 مہینے گھر بیٹھ جائیں اور پھر جا کے جاب شروع کر لیں. اس سے فیملی ڈسٹروائے ہوتی ہے. اور ہارٹ سرجری پیورلی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹائر ریپلیس کیا ہے, اس کے بعد سپیڈ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ایڈوانسمنٹ اب جہاں پہ آئی ہے, یہ 2005 میں تقریباً جب میں گریجویٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ کام شروع ہوا ہے. تو میں منیملی انویسو میں شروع سے, اس کو منیملی انویسو کہتے ہیں کہ بغیر چیسٹ اوپن کیے آپ 2 سے 3 انچ انسیژن ربس کے درمیان کر کے ساری وہی سرجری کرتے ہیں. تو میں شروع سے اس میں انوالو ہوں. تو میں پاکستان میں ہی لے کے آیا ہوں, اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ. 1-2 ٹیچر وغیرہ آ کے تو کر کے جا چکے تھے, لیکن کوئی فارمل نہیں. تو ابھی میں ٹیچ کر رہا ہوں, تقریباً 40-50 سرجنوں کو میں ٹیچ کر چکا ہوں. ابھی ہم کر رہے ہیں آپ چیسٹ کو اوپن کیے بغیر کس طریقے سے ہارٹ سرجری جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری وہ کر سکتے ہیں؟ یو گو کہ آپ ربس کے درمیان ویلو کرنے ہیں تو رائٹ سائڈ ہم جاتے ہیں, بائی پاس کرنا ہے تو لیفٹ سائڈ جاتے ہیں. ساری کی ساری سوائے ٹرانسپلانٹ کے میں نے جو میکینیکل ہارٹ لگائے ہیں وہ بھی میں نے منیملی انویسو لگائے. What do you mean by this term mechanical heart? ہارٹ جب فیل ہو جاتا ہے نا, ہارٹ کی ہم ٹریٹمنٹ 2 ہی کرتے ہیں. ہارٹ کے ساتھ ڈیتھ ہمیشہ فیلئر سے ہوتی ہے, یا ایکیوٹ فیلئر ہوتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, یا کرونک فیلئر ہوا ہے. ہم ابھی تک زیادہ تر پاکستان میں کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریونٹ ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے, کسی کا بائی پاس کر دیا, کسی کو اسٹینٹ لگا دی, یا باقی چیزیں جتنی بھی کر رہے ہیں. دوسری اس کا کرونک جو لوگ جا چکے ہیں فیلئر میں, وہ اس کے لیے سرجری کی جاتی ہے ٹو ٹریٹ دم. تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ کا اس نے ویلو ہائی رسک ویلو کیا اس کا, یا بائی پاس کیا ہائی رسک, جو میں کرتا ہوں. پھر اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر اس سے وہ نہیں ہو سکتا, ہارٹ اتنا کمزور ہو چکا ہے, تو میکینیکل سپورٹ بنی ہوئی جس کو کہتے ہیں لیفٹ وینٹریکل اسسٹ ڈیوائس. تو یہ ایبٹ کمپنی کے پاس ہے, تھوراٹیک نے بنائی تھی. تو یہ 2010 سے یہ ڈیسٹینیشن تھراپی ہو گئی ہے کہ لوگ لگوا کے گھر جا سکتے ہیں. ہم نے کراچی میں وہ گھر میں بھیجے ہیں 4 سال. اچھا, ہاؤ مچ دس ٹیکنالوجی اور دس وداؤٹ اوپننگ چیسٹ اوپن ہارٹ سرجری از کامن ان پاکستان؟ کتنی اس کی پریویلنسی ہے؟ از دس لائک ویری کامن, اور ہمارے یہاں پر سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز اس کو کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, ابھی تک تو یہ انفنسی سٹیجز میں ہے. ایز میں نے کہا کہ میں ابھی لے کے آیا ہوں اس کو, ابھی میں ٹیچ کر رہا ہوں. زیادہ تر میرے شاگرد ہیں جو کر رہے ہیں ابھی, کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں باہر سے سیکھ کے آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ منیمم لیول پہ ہو رہی ہے. ہم لیس دین 1 to 2% سرجری ہماری. Are there any complications associated with it? کمپلیکیشن, اس کی ورسٹ کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہاں سے یہ سرجری نہیں ہو سکی, یا بلڈ پریشر نہیں آپ ہینڈل, یا آپ کی ٹریننگ پوری نہیں ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے, تو آپ اس کو کنورٹ اوپن کر دیں گے. اس سے زیادہ اور کوئی ایکسٹرا اس کی, یعنی کہ کوئی اگر آپ, مطلب آپ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی چیزیں اس طرح سے کام نہیں کر رہی, یا کوئی نہ کوئی آپ کے اندر کوئی پرابلم آ رئی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو الٹیمیٹلی اوپن کرنا پڑتا ہے سسٹم کو. ہاں, وہ الٹیمیٹلی آپ کو اس پہ آنا پڑتا ہے. لیکن یہ کتنے % ہوتا ہے کہ آپ اس میں وداؤٹ اوپننگ دا چیسٹ جو ہے ہارٹ سرجری اوور 90-95%, 99-95 اوور 95% آپ کی سکسیس ہے کہ ہم منیملی
pervasive All کر دیں. right, all right. پروفیسر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو کہ کافی عرصے سے ہم یہ ٹرم سن رہے ہیں, دس از بینگ ویری کامن امنگ ڈفرنٹ انڈیویجول اینڈ اسپیشلی دوز ہو آر ایسوسیٹیڈ ود دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنسز اینڈ IT. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف پر کتنا اثر انداز ہو رہی ہے؟ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے وہ بالکل ایک فنومینا ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ ایمرج کر رہا ہے اب, خاص طور سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد جو ہے وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجیز کا فنومینا آیا ہے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ فار انسٹنس میں ہوں, میری کوئی بھی پکچر ہے یا آپ ہیں, آپ کی کوئی بھی پکچر ہے, آپ کی پکچر پہ کسی اور کا چہرہ لگایا جا سکتا ہے. اب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کسی کے فیس پر کسی اور کا فیس جو ہے وہ چپکا دیں تو دیٹ از ڈیپ فیک ٹیکنالوجی. اب ایسا ہو گیا ہے کہ آپ پراپر باڈی موومنٹس کر سکتے ہیں, آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس سے. مثلاً recently we got to know about the incident of a famous YouTuber ڈکی بھائی اور اس کی بیوی کی جو روح کی بنائی گئی تھی. بالکل بالکل ایسا ہی سو ہوتا اس ہے. قسم کی اٹ ویڈیوز از بنائی لائک کہ جا سکتی بالکل نارمل. آپ اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا پرابلم یہ ہے یا جو اس کو اتنا زیادہ ڈینجرس بناتی ہے وہ یہ چیز بناتی ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. دیر آر ویری ٹیکنیکس جو کہ انوالو ہوتی ہیں, جو کہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں وچ آر انوالو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ ڈیپ فیک ہے یا ریئل ہے. ڈیپ فیک کا مطلب ہی, ڈیپ فیک اس کو کہتے بھی اسی لیے کہ یہ اتنا زیادہ آپ کا فیک اور ریئل میں آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. اب ڈیپ فیک ٹیکنالوجیز جو ہیں, جیسے آپ نے ابھی اروپ کی بھی ایگزامپل دی, تو دیکھیں ہماری ریئل لائف میں یہ کتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں. آپ کا پرائیویسی بریچ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ ڈیپ فیک کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. ہمارے ہاں بہت سی ایسی فیمیلز ہیں جو کہ انفارچونیٹلی بلیک میل ہو رہی ہیں بیکاز آف دیز ٹیکنالوجیز, کیونکہ آپ ایک گھر والے کو خدا نخواستہ یا ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ کسی کی بھی ویڈیو ڈال دیں یا کچھ بھی ایسا ڈال دیں, بعد میں وہ جسٹیفائی کرتا پھرے گا کہ میں نہیں تھا, یہ میری ڈیپ فیک. اور کس کس کو جسٹیفائی کریں گے, کس کو آپ جسٹیفائی کریں گے, کون کون آپ کی بات کو مانے گا. ٹھیک ہے, تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجیز کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے, اسپیشلی بلیک میلنگ کے لیے, فیمیلز کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ اس کا استعمال بہت زیادہ بڑا ہے. پھر پالیٹکس میں ڈیپ فیک کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی ہم نے ایک ریسرچ کی ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا یوتھ کے پولیٹیکل بیہیویئر پہ کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. لائک بہت سارے یہ جو پروپیگینڈا سیلز ہوتے ہیں بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپوننٹس کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنا دیتے ہیں, اپنے اوپوننٹس کی ایسی کوئی نہ کوئی چیز, اسپیشلی دے ٹارگیٹ دا وومن. میں وومن پہ زیادہ ایمفسائز کر رہی ہوں. لیکن دیکھیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا یا اس طرح اس کے ذریعے ویڈیوز بنانا, is this done by some expert یا anybody can make anybody such can do videos? that, anybody can, you just Even, go to, you you can do that, I can do that, Dr. Saab can do that. You just have to go to Google and search کہ how to make a deep fake video. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میڈیا کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور ہم اس کو پازیٹیولی کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا میڈیا میں یوز تو بہت زیادہ ہو گیا, بہت سارے حد تک اس کے فائدے بھی ہیں. ٹھیک ہے, کانٹینٹ کریشن بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ آرٹیفیشیل ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے پورا کانٹینٹ بنوا سکتے ہیں, اسکرپٹ لکھوا سکتے ہیں. اب تو آرٹیفیشیل ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں. فار انسٹنس ایسی فیمیلز یا ایسے لوگ جو کہ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتے یا جن کے پاس بہت زیادہ ایسے پروڈکٹس موجود نہیں ہیں, یا فار انسٹنس ایسے ان کے پاس سافٹ ویئرز موجود نہیں ہیں جو کہ بڑے مہنگے ہیں. پہلے یو ہیو ٹو بائی دوز سافٹ ویئرز, ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز آپ کو لینے پڑتے تھے ہر چیز کے, اس کے بعد آپ کانٹینٹ بناتے تھے. کانٹینٹ کریشن یوز ٹو بی اے ویری ایکسپینسو تھنگ. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد کانٹینٹ کریشن جو ہے وہ بہت آسان بھی ہو گیا, بہت سستا بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, دوز پیپل ہو کانٹ افورڈ اٹ دے کین آلسو میک کانٹینٹ اینڈ ارن فرام اٹ. ایک تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ایز آئی مینشنڈ ان مائی انٹروڈکشن کہ when we talk about the summer season or the humidity weather, there are lots of heart attack associated with this weather. So اس کے پیچھے کیا مین ریزن ہے کہ ہم گرمیوں اور ہبس کے موسم میں اتنے ہارٹ اٹیک مختلف انڈیویجولس میں دیکھتے ہیں؟ جی, صرف گرمی بائی اٹ سیلف یا ٹیمپریچر ہارٹ اٹیک نہیں کر سکتا. یہ وٹ ایور جو بھی چیز باڈی پہ برین پہ اسٹریس کریٹ کرے گی وہ ہارٹ پہ اسٹریس کرے گی, کیونکہ باڈی کی پھر آکسیجن ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے. ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو, لو بلڈ پریشر ہو جائے یا زیادہ پانی پی دیا اور پہلے ہی ہارٹ فیلئر ہے, جس کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے یا اگر ان کی فیملی میں ہے
दे नीड टू बी अवेयर. आप बेसिक अगर देखें हमारा कि So the weather has nothing to do with it. weather by itself, temperature by itself doesn't लेकिन फिर cause हम heart गर्मियों में इसकी रेशो इतनी ज्यादा क्यों देखते हैं? स्ट्रेस बढ़ती है ना, स्ट्रेस बढ़ती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है. डिहाइड्रेशन असल होती है, में बॉडी जो स्ट्रेस. गर्मियों के असरात होते हैं बेसिकली दैट कॉज द हार्ट अटैक. कोई भी चीज़ जो हार्ट पे स्ट्रेस क्रिएट करेगी, अगर उसमें पहले डिजीज़ है तो इट विल शो होगी, क्योंकि हार्ट को जब बॉडी पे स्ट्रेस आएगी, हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर. तो जब ये हार्ट करेगा, फास्ट बीट करेगा, तो इसकी अपनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ती है, या इसके अंदर कोई ब्लॉकेज है, वाल्व ब्लॉक है या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, तो जब स्ट्रेस बढ़ती है तो उसका इफेक्ट होता है. देखिए, एज यू हैव मेंशन्ड इन द कॉन्वर्सेशन कि हार्ट डिजीजेस जो हैं ये भी इनहेरिटेड होते हैं. सो इज इट सो कि हार्ट अटैक अगर किसी दादा पर दादा का हुआ, फैमिली में किसी एक बंदे को भी हुआ, चचा ताया, यानी कि somebody from your like blood relatives, blood relationships उनको हुआ, so ये inherit हो गया and you are at the high risk of getting the heart attack. Is it so? Absolutely. और इसका रीज़न ये है कि 6 अगर आप कॉमन चीज़ें देखें ना, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की होती हैं, उनमें से नंबर 1 काज जेनेटिक्स, सेकंड है कि एजिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल या स्मोकिंग. हमारी पॉपुलेशन अभी भी ओवर 30% को डायबिटीज़ है, ओवर 37% को हाई ब्लड प्रेशर है, 25% अभी भी हमारी यंग जनरेशन स्मोकर है. फिर सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी पॉपुलेशन स्पेशली मुसलमानों में आता है वो है कि आज पाकिस्तान में अभी भी तकरीबन 58% मैरिजेस फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न में हो रही. तो वो अगर फैमिली में ये जेनेटिकली आ रहा है, तो मैं ऑलवेज अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ, बाकी दोस्तों में जब भी बात हो, कि आपके किसी भी रिलेटिव को अगर हार्ट अटैक हो चुका है, जिस एज में उनको हुआ है ना, उससे 5-10 साल पहले आपको जाके इस सिंपल ECG एको करवा लें, 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा है कहीं पे भी, तो कोई इतना बड़ा ये काम भी नहीं है. तो ये ह्यूमन बॉडी, ये जो हमें अल्लाह मियाँ ने दी है, ये एक मशीन है, जितनी इसकी आप टेक केयर करेंगे लास्ट. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो या आने वाला हो, सो व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो किसी में भी आ रहे हो एंड वी कैन डिटेक्ट और ईदर वी कैन डायग्नोज के सस्पेक्ट कर सकते हैं हम कि भाई इसमें हार्ट अटैक होने वाला है. यूजली ये एक ही नर्व है जो हमें सप्लाई करती है हार्ट को, और जो पेन लेके वापस जाती है वही लेफ्ट आर्म पे भी करती है, जा में. तो अगर पेशेंट को किसी को भी जा में, लेफ्ट आर्म, चेस्ट, और ये पेन नहीं होता स्पेसिफिकली, ये प्रेशर होता है, जैसे यू आर सिंकिंग, आप डूब रहे हैं इस तरह की, या एकदम स्वेटिंग हो गई किसी बंदे को, या सबसे बड़ा ये होता है कि उनको दर्द नहीं होता, उनको सिर्फ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा, चलते चलते एकदम सांस फूला है. तो ये भी हार्ट अटैक की सारी निशानी है. अगर आप एज मैंने कहा कि आपकी एज ओवर 40 हो चुकी है, आपको एकदम कोई सडन चेंज आपने देखी है, तो उसको चेकअप करवाने में कोई अर्ज नहीं है. अगर सही निकला है तो सबसे बेहतर बात है, अगर नहीं तो अर्ली ऑन जितना इसका पता चलेगा उतना आप उसका बेहतर मेरे इलाज ख्याल में कर सकते हैं. सेफर साइड पे रहना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है.